1985 کے انتخابات کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بے-نظیر بھٹو اپنے اقتدار کی مدت پوری کریں گی، کیونکہ نومبر 1993 کے صدارتی انتخابات کے بعد سردار فاروق خان لغاری جیسے وفادار شخص کو صدارت کی کرسی پر بٹھایا۔ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں آصف علی زرداری کے حوالے سے محترمہ بے نظیر کو بہت سے الزامات کا سامنا تھا۔ ان کے شوہر پر کبھی 10% اور کبھی سینٹ% کے الزامات لگتے رہے۔ ان پر کرپشن کے الزامات کا گراف اس قدر بلند ہوتا گیا کہ فاروق لغاری جیسے وفادار شخص کو بھی ان الزامات کی بنیاد پر اسمبلیوں کو توڑنے کا اختیار حاصل کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی حکومت ایک مرتبہ پھر ختم ہو گئی۔ اور زیادہ گمبھیر ہو گئے تھے حکومت میں کی کرپشن اور جو سیاست اس نے اپنائی، اس میں غلط لوگوں کا جو دشمن تھے بھٹو خاندان کے، ان کا آ جانا۔ انہوں نے صرف لوٹ مار کی، عوام کے لیے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے پھر ان کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی ہوتی ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں سیاست پر، اور ان کے دور میں بھی پڑے۔ ان کے اندر جو معاشی ایشوز ہیں ان کو سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں تھی جو کہ اتنے بڑے لیڈر میں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف 3 سال کے بعد ہی فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر الزامات لگا کر برطرف کیوں کیا؟ خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ ایک سیاسی صدر نے بھی 8ویں ترمیم کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان جو اس ملک کے عوام کو امن دینے کا خواہش مند ہو یا امن دینے کی جس نے کوشش کی ہو، اس کو نہیں رہنے دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کی ناکامیوں میں جو اہم ترین اسباب تھے، ان میں گڈ گورننس کے حوالے سے کراچی میں افراتفری اور امن و امان کی خراب صورتحال، IMF پر مکمل اعتماد، پرائیویٹائزیشن، بے روزگاری میں اضافہ، کمزور سیاسی تنظیم اور نظریاتی سیاست سے کنارہ کشی۔ پیپلز پارٹی میں داخلی کشمکش کا آغاز دسمبر 1993 میں نصرت بھٹو کی پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن کے عہدے سے علیحدگی، میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل جیسے واقعات ہونا بھی شامل ہیں۔ ان سیاسی غلطیوں کے علاوہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں پنجاب کی مخلوط حکومت کے وزیر اعلیٰ سے اختلافات بڑھتے گئے، جس نے مرکز کے ساتھ محاذ آرائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دور میں سرمایہ کاری کی بڑی پیمانے پر حوصلہ شکنی کی گئی اور بجٹ خسارہ نہ صرف بڑھا بلکہ عدلیہ میں میرٹ کے خلاف سیاسی بھرتیاں اور ہارس ٹریڈنگ عروج پر تھی۔ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے عرصے میں 1995 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دنیا کا دوسرا بدعنوان ملک قرار دیا گیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تمام تر سیاسی اور انتظامی خامیوں کے باوجود بے نظیر بھٹو کی خارجہ پالیسی کافی بہتر رہی۔ بھٹو صاحب زیادہ انڈیویجول فیصلے کرتے تھے، انہوں نے ایک کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا سسٹم بنا دیا تھا۔ یوں کہیں کہ بے نظیر کی چھوڑی ہوئی پارٹی بھٹو صاحب کی چھوڑی ہوئی پارٹی سے بہتر ثابت ہوئی۔ انہوں نے اب بدلے ہوئے حالات میں ڈی نیشنلائزیشن جو ہے اس کی پالیسی کو اپنایا، اس کے ساتھ ہی امریکہ سے اپنے تعلقات جو ہیں ان کو درست کیا۔ تو بے نظیر بھٹو کی سیاست بھٹو صاحب کی سیاست سے خاصی مختلف نظر آتی ہے۔ میں نے ان کو ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے بڑا ویژنری پایا ہے۔ ان کی سوچ بڑی یعنی بہت دور کی وہ ہمیشہ سوچتی تھیں۔ فیصلے وہ ہمیشہ ایک کنسنسس کے ساتھ کرتی تھیں جس میں اکثریت کی رائے شامل ہوتی تھی، اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اندر ایک میں نے وہ لیڈر دیکھا ہے جس کو پاکستان کا حقیقی درد تھا، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کو حقیقی محبت تھی۔ 1997 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف وزیر اعظم بنے، جبکہ بے نظیر بھٹو نے قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کیا۔ 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے صرف 17 گھنٹے میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بے نظیر اس دوران خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔
कुछ तज्जिया कारों का कहना है कि 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुझान तब्दील हो गया था और पंजाब बेस सियासत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर पंजाब में बातदरीज कम होता गया। दूसरा अहम मोड़ ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलायंस की सियासत करना पड़ी। 2002 में होने वाले इलेक्शन में बेनजीर को बदउनवानी और करप्शन के इल्जामात के तहत नाअहल करार दे दिया गया। 2006 में बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए जो कि बेनजीर और नवाज शरीफ की सियासी शऊर और सोच में तब्दीली का मजहर था। नवाज शरीफ से उनकी जो मफाहमत है, जो मिसाक़ जमहूरियत जैसे कहते हैं, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। माजी को भूल कर मुस्तकबिल की तरफ देखना। मुल्क के मामले में बहुत मुहतात, बहुत प्रैग्मेटिक और बहुत हकीकत पसंद थी। पॉलिसियां जज्बाती तौर पर नहीं बनाती थी। सीओडी पे तो वही अमल पहले दिन से ही नहीं हुआ। वो तो इक़्तिदार में आने से पहले ही सीओडी वायोलेट हो गया था, जब शहीद बेनज़ीर ने 2 मरतबा मुशर्रफ से मुलाकातें की और उसके साथ डील की। सीओडी का अहम हिस्सा ये था कि किसी भी फौजी जनरल और आमिर से कोई ताल्लुकात नहीं रहे।